یہ اب آپ کا سناریو ہے ملک میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے کہا تھا الیکٹڈ آٹوکریسی ہے, وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں, ملاتوں کے بھوت. ادھر ہے وہ ٹھنڈ پروگرام جس کو کہتے ہیں, بالکل مکمل کوئی بھی جب آپ ویسٹرن ڈیموکریسیز کو دیکھتے ہیں نا, ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے جس کی بیسس پر ڈیموکریسیز چلتی ہیں, وہ ہوتا ہے آنر اور ایک سینس آف شیم. لیڈرز کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پہ بات لگے گی, ہماری ذلت ہو جائے گی, بےزتی ہو جائے گی, وی شوڈ ناٹ ڈو دس, ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا, ہم اس سے ہٹے نا. آپ آنر اور سینس آف شیم نکال دیں تو پھر ڈیموکریسی الیکٹڈ آٹوکریسی سے خوفناک طرز حکومت کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک لیجٹیمیسی ہے, ایک لیگل سٹیٹس ہے. Can you explain what is elected autocracy? میں آپ سننے سے کہ یہ سینس آف شیم کی کیا بات کر رہے ہیں, شکر اس کے وضاحت نہیں مانگی ہے. الیکٹڈ آٹوکریسی یہ ہے کہ جب آپ جمہوریت کو صرف اس بات پہ کنفائن کر دیں کہ کیونکہ ہم نے اس دن ہمارے پول ووٹ زیادہ ہیں, حکومت بنانے کا اختیار اور اختیار کل ہونے میں یا خدا بننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. No, you are talking about Singapore. پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. I'm sorry. الیکٹڈ لیجٹیمیسی وہاں پر یہ آپ ہے نا آٹوکریسی والی بات کر سکتے ہیں. ان لیجٹیمیسی میں یہ تبدیل کر رہے ہیں بیکاز دی پیپل This وانٹ is a legitimate government. This is a legitimate government. legitimately elected government. I totally agree. Which is ruling illegitimately. اس کو ابیوز کر رہے ہیں, اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ہم نے اس پہ ہم شک نہیں کر رہے, کس نے کہا کہ آپ legitimate ہماری government ہے؟ legitimacy ہم نے نہیں, سر ایک سیکنڈ, ہم نے یہ نہیں کہا, پلیز ڈونٹ ٹوسٹ دی ورڈز, میں نے یہ نہیں کہا آپ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. میں کہا بالکل لیجٹیمیٹلی قانونی طور پہ آئینی طور پہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, جس طرح آپ گورن کر رہے ہیں وہ لیجٹیمیٹ طریقہ ہے. اچھا اب میں What is illegitimate about governing, about our governance? Please explain تو کیجئے. کیا غیر قانونی, کیا غیر آئینی, کیا غیر illegitimacy تو نہیں, اس کے معنی یہ سمجھوں گی, legitimacy میں سمجھوں گی قبولیت, ٹھیک ہے, illegitimacy میں سمجھوں گی کہ قبولیت نہیں. آپ مت سمجھیں نا لفظ کا مطلب, تو اب آپ انٹرپریٹیشن اور کر رہے ہیں. چلیں میرا ایک سوال ہے, چھوڑ دیں, چلیں ایک چھوڑ دیں, ایک سوال, سب باتیں چھوڑ دیں, میں چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. آپ اخلاقیات بھی آ جائے گی اس میں, لیجٹیمیسی بھی آ جائے گی اس میں, ایک سینس آف موریلٹی آ جائے گی حکومت کی کیا ہے. امین فہیم صاحب کا جو کیس چلا, اس میں وہ منسٹر خود کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے آیا, اور وہ 4 کروڑ روپے ہمیں پتا ہے کس کیس سے آیا, NLCA کی کرپشن کی کیس میں. آج تک اس وزیر کو یہ کہا گیا کہ یو اسٹیپ ڈاؤن, انویسٹیگیٹ کرائیں. یہ کوئی ایشو ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ایشو ہے, اگر یہ ایشو نہیں ہے دین میں چپ ہو جاتا ہوں. یہ بالکل ہر لحاظ سے مورل ایتھیکل ہے. ویسے فوزیہ یہ سمپل جواب دیں صاحب کے اکاؤنٹ میں سے پیسے کے آمد جاوت جو ہے, اگر آپ کے پاس یہ ایویڈنسز ہیں, اپنے منہ وہ کہہ رہے ہیں بھیا, وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں. I'm not going to answer for him. اب یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بات کریں تو I don't want to answer کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ بیٹھیں, اس پہ سٹینڈ تو لیں نا. اگر میں حمزہ اگر میں حمزہ شہباز شریف کی بات کروں گا تو لازمی اس کے اوپر رسپونڈ کریں گے, کیونکہ یہ پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو. اچھا, لیکن آپ امین فہیم صاحب کی بات کے اوپر میں ان کے پرسنل اکاؤنٹس کا میرا کیا تعلق ہے؟ Why would I talk on his behalf? پرسنل اکاؤنٹ کے اندر اگر پرائیویٹ منی آتی جاتی ہے تو وہ تو پھر آپ کا تعلق بنتا ہے. میرا کوئی تعلق نہیں. اچھا, یہ ایشو ہے جہاں پر آنے والے دنوں میں اس قسم کی ڈیویژن آف اوپینین آپ کو نظر آئے گی. آپ سٹریٹ ایجیٹیٹ کریں گے, دوسرے معاملات جو ہیں وہ میڈیا کے اندر اٹھائے جائیں گے, بحث اس کے اوپر ہوگی, اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن تعریف بھی آپ کی بڑی ہو رہی ہے. جتنی فیروشس اینٹی گورنمنٹ ہماری میڈیا ہے, میرے خیال میں دنیا میں کہیں اور نہیں ہوگی ایسی. چلے, اس جملے کے بعد میں اپنا جملہ مکمل کروں تو آپ اس کو ڈینائی کریں گے تو, اور مطلب ظاہر ہے آپ نہیں مانیں گے تمام باتیں جو آپ نہیں مانتے ہیں, تو پھر فیصلہ کون کرے گا ہمارے؟ فیصلہ وقت کرے گا, اور 2013 فیبری میں ہوگا فیصلہ. میرا خیال ہے فیصلہ اس بات پہ ہو جائے گا کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو کون کس وقت پروٹیکٹ کر رہا ہے. میری دعا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن ہے اور ان کی جو حفاظت ہے, یہ پولیٹیکل ایلیمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کرے. اگر یہ اپنا یہ رول ایبڈیکیٹ کریں گے تو یہ فیصلے پھر کہیں اور ہوں گے, اور اس کے جو کانسیکوینس ہوں گے وہ ہم سب کو بھگتنے پڑیں گے. سب کو بھگتنا پڑیں گے. یہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے اسٹریٹس ایجیٹیٹ کی تھی اور چیف جسٹس کو ریسٹور کروانے کے لیے, اور پھر آخر میں آ کے جو معاملات طے پائے تھے وہ صرف آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے, اس کے اندر آرمی بھی انوالو ہوئی تھی. اگر نیشنل لیول کے اوپر ایسا اسٹریٹ ایجیٹیٹ کریں گے تو پھر آپ ان کو بھول گئے ہیں, رچرڈ ہالبروک کو, چلیں ڈیوڈ ملیبینڈ کو بھول گئے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں دونوں کو بھول گیا, آپ کو یاد ہے, یہ بڑی خوشائند بات ہے. یہ نہیں, آپ ان سے پوچھیں نا. نہیں, وہ تو اس میں ساروں کا رول ہے. کلنٹن بھی یاد کرا دیں, وہ بہت ساری باتیں یاد ہیں. ملی بینڈ کے ساتھ ہلری کلنٹن کو بھی لے آئیں. نہیں, وہ بہت ساری چیزیں. آپ چونکہ ایک خاص واقعے کا ذکر کر رہے ہیں, میں نے اسی والے سے بات کی.
can it then go to the army? کیا آپ کی پارٹی کو اس بات کا احساس ہوگا نا کہ اگر ہیٹ آپ نے ذرا نقطے سے آگے کر دی تو پھر معاملات اس طرف چلے جائیں گے جس طرح مالک اشارہ کر رہے ہیں؟ وی آر ویری سینسٹیو. اگر ہم اس طرح سینسٹائز کرتے ہیں ایشوز کو اور پبلک کے اندر یہ معاملہ آتا ہے, پبلک کے اندر تو خیر آ چکا ہے, میڈیا کے اندر بھی آ چکا ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, ڈسکورس ہو رہا ہے, کنٹینشنز ہو رہی ہیں, کالم لکھے جا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور الٹیمیٹلی جب یہ ایک خاص کلائمیکس کے اوپر جب بات آئے گی تو آئی تھنک کہ جو الیکٹرول پروسیس ہے نا اس کو ہمیں ایکچویٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک. اور دلت ایک چیز اور, ان کا یہی جو خوف ہے نا, ایک obsession ہے, فوج والا ڈر جو ان کا ہے, یہ بڑا زبردست ایک obsession ہے جس کو پریزیڈنٹ صاحب اور ان کی پارٹی بڑا اچھا سمجھتی ہے, اور وہ اسی کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, اور ایک پوائنٹ تک یہ جاتے ہیں پھر یہ ہٹ جاتے ہیں. یہ بڑے عرصے بعد ان کے اندر جو ہاک ایلیمنٹ تھے نا اس پارٹی میں, جو ہاکس تھے, بڑے عرصے بعد ان کی سنی گئی ہے. خواجہ آصف, ساتھ ینگر کراؤڈ جو اس ایجیٹیشن میں تھے, بڑے عرصے بعد. لیکن آپ اگر ریزگنیشن دیں گے, اسٹریٹ پر آئیں گے, تو then there is no turning back. Then I don't think. Absolutely. There is no turning back. Fine line. Thank you very much, فوزیہ, مالک, نصیر صاحب, آپ کا بھی. ناظرین, ہماری طرف سے یہ کچھ صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ آنے والے دنوں میں آراء کتنی بٹی ہوئی ہوں گی سیاسی طور پر, سٹینڈ کتنے ڈائیورس ہوں گے, اور اگر ریکنسیلیشن کی گراؤنڈ نہ رہی تو معاملات کس طرف جا سکتے ہیں. میمو کے اوپر بھی نظر رکھیے گا, ہو سکتا ہے بالکل فضول سی بات ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی اہم بات نکل آئے, اور جو ریزگنیشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیے گا, اس میں سے اہم باتیں نکل سکتی ہیں. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.